سورہ انبیاء مکی 112 آیات اور 7 رکوع ہے۔ گزشتہ سورت میں صرف موسیٰ علیہ السلام کی پریشانی، اس سے پہلے بہت سارے پیغمبر، ابراہیم، اسماعیل اور حضرت مائی مریم اور حضرت زکریا کی پریشانی، اور اس سے پہلے اولیاء کی پریشانی، بادشاہوں کی پریشانی، ذوالقرنین، تشریعی پیغمبر موسیٰ، تکوینی پیغمبر خضر، ان سب کی پریشانی، اور اس صورت میں تمام انبیاء و مرسلین میں سے چیدہ چیدہ مشہور پیغمبروں کے غموم و ہموم کا ذکر ہے۔ دنیا جائے غم ہے، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اصل میں سورت بنی اسرائیل میں معجزات و کرامات کا تذکرہ تھا کہ معجزات کا انکار یا استہزاء، کرامات کی تکذیب یا استہزاء اللہ کے عذاب کا باعث ہے۔ تو کرامات اور معجزات پر ملا جلا مضمون سورۃ کاف میں آیا۔ پھر یہ کہ یہی کرامات اور معجزات والے حضرت زکریا و مریم یہ تکلیفیں دور نہیں کر سکتے، اور ان کے توابع سورۃ مریم فرمائے بڑے بڑے پیغمبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، اب اس پر تفریعاً مزید انبیاء کا تذکرہ ہے کہ کوئی ولی نبی غیب دان نہیں، متصرف نہیں، حاجت روا نہیں، حاجت روا چھوڑو خود پریشان ہے۔ سورۃ انبیاء ترتیب میں 21 ہے اور نزول میں 73 ہے۔ بیان توحید اور رسالت میں ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، قرآن مجید کی صداقت کا بھی بیان ہے۔ جو مضمون سورۃ طٰہٰ میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا، اس قسم کے مضامین کو دیگر انبیاء سے ثابت کیا ہے۔ گزشتہ سورت کے اندر ابتدا میں قرآن کی صداقت کا اعلان تھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اور آگے چل کر قیامت کا بیان تھا، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزیٰ کل نفس بما تسعیٰ، اور اس صورت میں شروع سے قیامت کا بیان ہے، اور پھر رسالت کا تذکرہ ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم۔ اس سے پہلے سورت میں انبیاء علیہ السلام کی صداقت کا تذکرہ تھا، اس سورت میں آگے چل کر انبیاء کی صداقت کا بیان ہے۔ اس سے پہلے سورت کاف، اس میں اولیاء کی کرامت، نبیوں کا اعجاز تھا، اس سورت میں بھی مائی مریم کی کرامت اور دیگر پیغمبروں کے معجزے ہیں۔ اس سے پہلی سورت، اس میں صرف معجزات و کرامات کی تکذیب یا استہزاء پر وعید شدید تھی، اور اس صورت کے اندر بھی انبیاء علیہ السلام کے منکرین اور مستہزئین اور منحرفین، ان پر اللہ کا پھٹکار آیا ہے۔ اس صورت کے اخیر میں خلاصہ ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اس صورت کے اخیر میں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، خلاصہ بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم، نزدیک آیا لوگوں کو ان کا حساب، قیامت کا دن یا ان کی اپنی موت یا رشتہ داروں کی موت، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور یہ غفلت میں منہ موڑ رہے، حساب کی گھڑی آ گئی، اور وقت حساب سر پر ہے، اور یہ ابھی تک بے خبرہ ہے۔ کیا کہا شیخ سعدی نے، اوہ واہ سعدی، آفرین تیری تعبیرات پر۔
وہ فرماتے زندگی گزر گئی اور ان کو ابھی تک احساس نہیں ہوا ہے. خنک آکس بوت کے بار نسا وقت رحلت زدن دکار نسا. افسوس اس شخص پر کہ وقت جانے کا آیا اور اس نے سامان باندھا نہیں. آہا اقترب للناس حسابهم، نزدیک آ گیا لوگوں کو ان کا حساب. وهم فی غفلت موردون، اور یہ غفلت میں منہ موڑ رہے ہیں. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ذکر ان کے رب کے ہاں سے نیا. الا استمعوا، مگر اس کو سنا. وهم یلعبون، اور یہ کھیل رہے ہیں. پاکستان کھیل رہا ہے، فلاں ملک کھیل رہا ہے، پٹائی ہو گئی. لاہیۃ قلوبہم، لہو لعب میں ہے ان کے دل. واسر النجویٰ، اور چپکے سے سرگوشی کرنے لگے. الذین ظلموا، ظالم لوگ. درس جاری ہے اور یہ باتیں کر رہا ہے. الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسے. آہا وہ بشر ہے، حد یہی ہے میرے علم و فہم کی. سب سے مخلوقات میں افضل عظیم القدر بھی. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل أينة الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. هل هذا نہیں إلا بشر مثلكم، مگر بشر تمہارے جیسے. افتاتون السحر، کیا تم سحر کو ماننے لگتے ہو. وانتم تبصرون، اور تم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. یہ سرگوشی کا نتیجہ ہے، اجلاس کا فیصلہ ہے جو پیغمبر و قرآن کے خلاف ظالموں کا اجلاس ہوا ہے. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، حضرت نے فرمایا میرا رب جانتے ہیں سب باتوں کو آسمان و زمین میں. وہو السمیع العلیم، وہ سننے جاننے والا ہے. بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا اضغاث احلام، پراگند خواب ہے. اضغاث احلام، پراگند خواب، پریشان حال خواب. بل افترا، بلکہ انہوں نے، اس پیغمبر نے اس کو گھڑا. معاذ اللہ، پہلے قرآن کو کہا تتر بتر کس سے ہے، اضغاث و احلام. پھر کہا پیغمبر کا بنایا ہوا ہے. بل ہوا شاعر، تیسری تہمت، بلکہ یہ تو شاعر ہے. فلیاتنا بآیۃ، لے آئے ہمارے ہاں ایسا معجزہ. کما ارسل الاولون، جیسے اگلے لوگ لائے. ما منت قبلہم من قریۃ، جوابات نہیں مان لائے ان سے پہلے بستی والوں نے. اہلکناہا، جن کو ہم نے ہلاک کیا. افہم یؤمنون، کیا یہ ایمان لائیں گے. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نہیں ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مرد، ان کو ہم نے وحی کی. فاسألوا اہل الذکر، پوچھو علماء سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. علماء کی طرف مراجعات فرض ہے. علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ تقلید شخصی واجب ہے. دین کے ائمہ و مجتہدین میں سے جس امام کی فقہ اور اجتہاد آپ کو قریب سے مل رہا ہو، اس کی اتباع آیت کے پیش نظر ضروری ہے. اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو وحی کی.
بس پوچھ لو علماء سے اگر نہیں جانتے ہو. اور ہم نے نہیں دیے تھے پیغمبر کو جسم، وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، کہ وہ نہ کھائے کھانا، وما کانوا خالدین، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. اگر آپ کھانا کھاتے ہیں اور اگر آپ بازار جاتے ہیں ضرورت کے لیے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام بھی بازار گئے ہیں اور انہوں نے ضروریات پوری کی اور کھایا پیا ہے. چنانچہ اس کا ایک مفصل جواب وہ سورۃ فرقان آیت نمبر 20 میں ہے. سورۃ فرقان آیت نمبر 20 میں آیت پڑھتا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، جتنے پیغمبر آپ سے پہلے بھیجے، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور ضرورت کے لیے بازار جاتے تھے. تو کھانا پینا جسم و جسمانیت کا تقاضا ہے، یہ نبوت کے منافی نہیں. ہم نے نہیں دیے تھے ان کو ایسے دھڑ جسم کہ کھانا نہ کھائے. یہ جو ہمارا جسم ہے یہ ہمیں کھانا کھلاتا ہے، یاد رکھیں. 6 فٹ کا جو اللہ نے آپ کو بدن دیا ہے اس میں اعضاء لگائے ہیں، وقت کے گزرنے سے ان کو تقاضا پیدا ہو جاتا ہے. جیسے گاڑی چلنے کے بعد پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے، پانی بھرنا ہوتا ہے، اس میں بہت طبی مسائل یہاں وابستہ ہے. ہم نے نہیں دیے تھے ان پیغمبروں کو ایسے جسم کہ نہ کھائے کھانا اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہنے والے. ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے سچا کیا ان کے ساتھ وعدہ. فانجیناہم، ہم نے ان کو بچایا. ومن نشاء، جن کو چاہا. واہلکنا المسرفین، اور ہم نے ہلاک کیے زیادتی کرنے والے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے اتارا تمہاری طرف کتاب جس میں تمہارا تذکرہ ہے. افلا تعقلون، ہے تم عقل سے کام نہیں لیتے.